اس کے بعد وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نے بے وجہ کشتی کو پھاڑ ڈالا، اس طرح تو ہم ڈوب جائیں گے، اور اے خضر تم نے یہ بہت غلط کام کیا۔ حضرت خضر نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری بھول معاف کر دیجئے، اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت خضر کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو حضرت خضر نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نے اس ناحق اس لڑکے کو مار ڈالا، یہ تو تم نے بڑا ہی ناحق فعل کیا۔ پھر حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا کہ میں نے کہا تھا نا موسیٰ کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں کوئی بات پوچھوں تو تم مجھے اپنے ساتھ نہ رہنے دینا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلے گئے، یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ بس ان گاؤں والوں کی ایک دیوار تھی جو کہ گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے خضر اگر تو چاہتا تو اس دیوار کی مزدوری لے لیتا اور ہم اس مزدوری سے کھانا کھا لیتے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے فرمایا کہ وہ کشتی جس کو میں نے داغدار کیا اور پھاڑ ڈالا وہ کچھ غریب لوگوں کی تھی کہ وہ اس پر محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ وہ ظالم بادشاہ ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا تو میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ اس کو بادشاہ نہ چھین سکے، اور وہ لڑکا کہ جس کو میں نے قتل کر ڈالا وہ اپنے والدین کے لیے کل مصیبت کا باعث بنتا۔ جب وہ جوان ہوتا تو وہ بدکار اور بے روی کا شکار ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کو مار ڈالا تاکہ وہ اپنے والدین کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اور تیسرا وہ دیوار جو گر رہی تھی اگر وہ گر جاتی تو اس دیوار کے نیچے 2 یتیم لڑکوں کا خزانہ دبا ہوا تھا، اس کے گرنے سے وہ خزانہ باہر آ جاتا جسے لوگ چھین لیتے، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا کہ تاکہ وہ خزانہ وہیں پر چھپا رہے اور ان لڑکوں کی امانت کسی کو بھی نظر نہ آ سکے۔ پھر حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ تم نے سمجھا تھا کہ تمہارے برابر کسی کو علم نہیں، اور تم نے یہ نہ سوچا کہ خدا کے بندے ایک سے ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تمہارا علم ان کے سامنے رائی اور سرسوں کے برابر ہے۔ بس اب تم جاؤ اور اب ہماری تمہاری جدائی کا وقت ہے، اور 2-3 باتیں نصیحت کی مجھ سے یاد رکھو۔ نمبر 1 خوش رہو، خوش خلق رہو، اور تمہاری عزت اور وقار ہوگا، اور ترش روئی اور غرور کبھی بھی مت